الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات سے یہ بھی التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے ہمارے سلسلہ وار عنوان کے تحت آج جو گفتگو ہوگی غسل کا طریقہ کار، غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے اور اس کے متعلقات۔ قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اللہ رب کریم کا ارشاد وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا،
فرمایا جب تم جنبی حالت میں ہو تو پھر پاکیزگی حاصل کر لیا کرو۔ قرآن کریم کے اس مقام سے جو مسئلہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان چاہے مرد ہو یا عورت جنبی حالت میں ہو تو پھر اس پر غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ قرآن کریم نے یہ مختصر اشارہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ پہلی وضاحت یہ ملتی ہے کہ انسان کا جنبی ہونا دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک جماع سے، ہم بستری سے، اور نمبر دو احتلام سے۔ اور پھر اسی سے ایک اور مسئلہ ملتا ہے، وہ یہ کہ جنبی ہونے میں مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں، اور دونوں صورتوں میں اس کی وضاحت میں احادیث سے کروں گا۔ اور پھر جماع کے ساتھ جنبی ہونے کی بھی دو صورتیں حدیث سے ثابت ہوں گی۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اختلف فی ذالک رہط من المہاجرین والانصار، جنبی ہونے میں بھی جو صورت جماع کی ہے، ہم بستری کی ہے، اس مسئلے پر صحابہ کرام کی دو جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دو جماعتوں کا آپس میں اس مسئلے پر اختلاف ہوا، اور وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں من المہاجرین والانصار۔ ایک طرف مہاجرین کی جماعت ہے اور دوسری طرف انصار کی جماعت ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی دینی مسئلے پر اہل علم کا اختلاف ہو جانا ناممکن نہیں ہے۔ اہل علم کا دینی مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف ہو جانے کے بعد اس کا حل کیا ہے، وہ حل بھی اس حدیث میں ملے گا۔ ان دو جماعتوں کا اختلاف ہوا ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ قال الانصاریون لا یجب الغسل الا من الدفق او من الماء۔ انصار کی جماعت کا قول یہ ہے، ان کا کہنا یہ کہ جب میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہو، مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہو اور مادہ خارج نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ قول ہے کس کا؟
انصار کی جماعت کا۔ وقال المہاجرون، جبکہ مہاجر کہتے ہیں یجب الغسل، غسل واجب ہو جائے گا، کب؟ جب میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہو جائے۔ مادے کا اخراج ہو نہ ہو یہ شرط نہیں ہے، بس ملاپ ہو، مہاجرین کہتے ہیں کہ غسل واجب ہو جائے گا۔ اب یہ دو جماعتیں ہیں، اور دو جماعتیں بھی کون سی ہیں؟ وہ عظیم جماعتیں ہیں، عظیم جماعتیں جن کے بارے میں اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، میں مہاجرین سے بھی راضی ہوں، انصار سے بھی راضی ہوں، قربان جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے کسی اور جماعت کا نام لے کر اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا، رضا کا اعلان کیا ہے ان دو جماعتوں کا نام لے کر، ایک مہاجر ہیں ایک انصار ہیں۔ میں نے کہا اختلاف ممکن ہے، اب ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن قربان جائیں اس دور کے لوگوں پر کہ اس اختلاف کو انہوں نے حل کیسے کیا ہے۔ آج اگر یہ اختلاف ہوتا اور لوگ ہم جیسے ہوتے تو کچھ مہاجرین کے ساتھ ہو جاتے، کچھ انصار کے ساتھ ہو جاتے، اور اپنا اپنا مکتب فکر بنا لیتے، وہ مہاجری کہلواتے وہ انصاری کہلواتے، کہ یہ ان کے پیچھے چلنے والے، یہ ان کے پیچھے چلنے والے۔ نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کا حل نہ کسی مہاجر کی صحابی کی رائے ہے اور نہ کسی انصاری صحابی کی رائے ہے، بلکہ اختلاف کا حل اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کی اس وحی کی دو شکلیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی ٹیم، عظیم ٹیم، ایک طرف مہاجرین ایک طرف انصار، مسئلہ ایک ہی، ایک جماعت کہتی ہے غسل واجب نہیں ہوتا، دوسری جماعت کہتی ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج کئی ایک مسائل میں ایک گروہ کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، یہی اختلاف صحابہ کرام کے درمیان ہوا۔ حل کیسے کیا؟ حل کیسے کیا یہ دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام کی اس ٹیم میں ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں، کون؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرتے ہیں کہ آپ دونوں کا اختلاف ہے، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، لیکن دونوں کے پاس اپنے اپنے موقف کی، اپنی اپنی رائے کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ ٹھوس دلیل یا تو قرآن کریم کی آیت ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، دونوں کے پاس نہیں۔ مہاجرین کی بھی اپنی رائے ہے، انصار کی بھی اپنی رائے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَأَنَا أَشْفِيكُم مِّن ذَلِكَ، بیٹھو مہاجرو تم بھی بیٹھو، انصاریو تم بھی بیٹھو، میں جاتا ہوں آپ کے اس مسئلے کا حل لے کر آتا ہوں، تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی، صحیح مسلم کے الفاظ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل سے، اس مجلس سے اٹھے اور سیدھے پہنچے سید عائشہ کے دروازے پر رضی اللہ عنہ۔ خود فرماتے ہیں فاستأذنت علی عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے ام المؤمنین سید عائشہ سے اجازت مانگی، دروازے پہ دستک دی، اذن لی، مجھے اجازت دی گئی، کیا کام ہے، کیسے آنا ہوا، کیوں آئے؟ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں
یا امہ، او امی جان، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ انی ارید ان اسألکی عن شیء، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن سنیے، وانی استحیی کی، مسئلہ ایسا ہے کہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہوئے ابو موسیٰ کو شرم آتی ہے۔ قربان جائیں، دین اسلام، اور دین اسلام میں اللہ رب کریم نے مسائل کو پوچھنے کے لیے حکم دیا ہے کہ شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر مسئلے کی پوری وضاحت کرنی ہے، مسئلے کی پوری وضاحت طلب کرنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتی، اے ابو موسیٰ سنو سنو، انما انا امکی، اگر تو نے مجھے بھی ماں کہہ کر پکارا ہے تو سن، عائشہ بھی تیری ماں ہے، عائشہ بھی تیری ماں ہے۔ فاسأل عما كنت سائلا عنہ، جو سوال کرنا ہے سوال کر، اور سوال کرتے ہوئے اپنے ذہن میں سوچ لینا کہ تو اس سے سوال کر رہا ہے التی والدت کا، جیسے تو اپنی والدہ سے سوال کر رہا ہے۔ جس والدہ نے تجھے جنم دیا ہے، جس طرح اس سے سوال کرتا ہے، آج ماں عائشہ سے بھی سوال کر لے، سوال کر، کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ماں جان، میں اس لیے آیا ہوں کہ صحابہ کرام کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو گیا ہے، ایک طرف مہاجرین ہیں، ایک طرف انصار ہیں۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے، فما یوجب الغسل، غسل کس چیز سے فرض ہو جاتا ہے، غسل کس چیز سے واجب ہو جاتا ہے؟ جب میاں بیوی کا ملاپ ہو، آپس میں ملاپ ہو جائے تو غسل کب فرض ہوتا ہے؟ مہاجرین کی رائے الگ ہے، انصار کی رائے الگ ہے، مسئلے کا حل نہیں ہو رہا، اس لیے اس مسئلے کا حل دریافت کرنے کے لیے میں آیا ہوں آپ کے دروازے پر، آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ لیکن حضرات سنیے، اس مسئلے کا حل بھی سیدہ عائشہ کی اپنی رائے نہیں بن سکتی، اس لیے جس طرح مہاجرین صحابہ، جس طرح انصار صحابہ، اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ بھی صحابیہ ہیں۔ کسی صحابی کی اپنی رائے دین اور شریعت نہیں بن سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا سن، جو مسئلہ تو پوچھنے کے لیے آیا ہے، خوش ہو جا، تیرے اس مسئلے کا حل ماں جی عائشہ کے پاس موجود ہے۔ اور عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ اپنی رائے نہیں، اپنا فتویٰ نہیں، بلکہ میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، اور ہے بھی اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے۔ میں نے ایک دن سنا تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، لوگو اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جب دو کا، میاں اور بیوی کا آپس میں ملاپ ہو جائے، ادخال ہو جائے، اگرچہ مادہ خارج نہ ہو، فقد وجب الغسل، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے جواب دیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات غور فرمائیے، ایک طرف مہاجرین کی جماعت، ایک طرف انصار کی جماعت، انصار کی رائے اور مہاجرین کی رائے اور ہے۔ نہ کسی مہاجر کی رائے دین بن سکتی ہے، نہ کسی انصاری صحابی کی رائے دین بن سکتی ہے، دین محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اختلاف کا حل اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنے کے بعد دوڑتے ہوئے اسی مجلس میں آئے، اسی محفل میں آئے جہاں انصار بھی موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، آ کر
اپنی سرد سے سید عائشہ سے رسول اللہ کی حدیث سنا دی، انصار بھی خاموش، مہاجرین بھی خاموش، مسئلے کا حل ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اور صرف اس ایک ہی حدیث نے امت کو یہ درس دے دیا ہے کہ قیامت تک علماء میں دینی مسائل پر اختلاف ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا حل کسی عالم کی اپنی رائے نہیں ہوگی، اختلاف کا حل اللہ کی وحی ہوگی، اور اللہ کی وحی قرآن کریم ہے، محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا ہمارا عنوان غسل کے حوالے سے، تو غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت میں نے دلیل کے طور پہ پڑھی، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ جنبی حالت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور جنبی ہونے میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں، اور پھر اس کی دو حالتیں میں نے بیان کی تھی، ایک جماع سے، ایک احتلام سے، اور جماع کی بھی پھر دو صورتیں بنی ہیں جو آپ کے سامنے اس حدیث کے ذریعے میں نے بیان کر دی۔ اور دوسری صورت جنبی ہونے کی، ایک انسان کے جنبی ہونے کی دوسری صورت وہ ہے احتلام کے ذریعے، جس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہے، آپ کی حدیث میں، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ راوی کون ہے؟ قربان جائیں، راوی کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا، قربان جائیں۔ گھریلو مسائل جتنے بھی ملیں گے ان کی اکثریت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے ملے گی، امہات المؤمنین سے ملے گی، اہل بیت سے ملے گی، یہ اہل بیت ہیں، گھریلو مسائل یہاں سے ملیں گے۔ راوی کون ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا بندہ یرا ان قد احتلم ولا یذکر، ایک روایت کے الفاظ ہیں یجد البلل ولا یذکر احتلاما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ رات کو سوتا ہے، صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے کپڑے تر ہیں، گیلے ہو چکے ہیں، لیکن اس کو اپنی کوئی کیفیت یاد نہیں ہے، اس کو کیفیت یاد نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یغتسل، وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا، اس پر غسل فرض ہے۔ احتلام کی پہلی صورت یہ بنی کہ اگر کپڑوں میں گندگی لگی ہوئی دیکھے، کوئی خواب، کوئی بات یاد ہے یا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یغتسل، اسے صبح غسل کرنا چاہیے، جو ہی بیدار ہو غسل کرنا چاہیے، غسل جنابت۔ سید عائشہ فرماتی ہیں یہی حدیث ہے، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَاكَ أَن قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ، ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو رات کو کچھ نظر بھی آیا، خواب بھی دیکھا، رات کی باتیں بھی پوری یاد ہیں، لیکن جب صبح اٹھا تو کپڑے صاف ہیں، کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا غسل علیہ، اس بندے پر غسل واجب نہیں ہے، اس بندے پر غسل واجب نہیں ہے۔ یہی حدیث سنن ابو داؤد کی، اللہ اکبر، قربان جائے، سید عائشہ فرماتی ہیں فقالت ام سلیم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سیدہ ام سلیم تھی رضی اللہ عنہ، فرمانے لگی اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ رب کریم جب حق بیان کرتا ہے تو شرماتا نہیں، اللہ حق کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ میں نے بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے، سوال ایسا ہے شرم آتی ہے، لیکن آپ چونکہ یہ حق ہے آپ اس کو واضح کر کے بیان کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام سلیم کیا سوال ہے؟ ام سلیم کیا سوال ہے؟ سیدہ ام سلیم فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول،
اے اللہ کے رسول حل المرأۃ ترى ما يرى الرجل ان تغسل علیہا غسل، اے اللہ کے رسول اگر عورت بھی اپنا معاملہ اسی طرح دیکھے جس طرح ایک مرد دیکھتا ہے، علیہا غسل، کیا اس کے اوپر بھی غسل ہے؟ نیند میں اس کی کیفیت بھی وہی ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل فارض ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نعم، جی ہاں، اذا رأت الماء، اگر اس کے کپڑوں کو بھی گندگی لگی ہوئی ہے، بالکل وہی مسئلہ جس طرح مرد کے بارے میں بتایا، وہی مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ عورت بھی اگر اس مسئلے سے دوچار ہو جائے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال سن کر خود حیران ہو گئی، یہ سوال سن کر خود حیران ہو گئی اور عرض کی اللہ کے رسول ام سلیم نے کیسا سوال کیا؟ عورتوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ انما النساء شقائق الرجال، یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن کم اتنا ہے، ناپید اتنا ہے، نادر اتنا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ عورتوں میں یہ مسئلہ بہت کم ہے اور مردوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے، اس لیے آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن عائشہ یہ مسئلہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بیان کیا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو غسل فرض کر دینے کے لیے ایک چیز جنبی ہونا اور دوسری چیز جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، ایام مینسز، ماہواری کے ایام جب ختم ہو جائیں، قرآن کریم ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض فاذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں فاعتزلوا النساء فی المحیض حتی یطہرن، جب عورتوں کو ایام ماہواری مینسس کے ایام ہوں تو ان سے دور رہیں جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی۔ تو ایام ماہواری کے ختم ہو جانے کے بعد بھی عورت پر غسل کرنا فرض ہے۔ اور بالکل اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، نفاس، جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو تو اس کے ایام نفاس چلتے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم سے کم مدت کا شریعت میں کوئی ادراک نہیں ہے۔ جتنی بھی کم ہو جائے جب وہ مدت ختم ہو جائے غسل کرنے کے بعد اپنے دوبارہ نیک اعمال سارے، نماز اور روزہ وغیرہ جن سے رکی ہوئی تھی وہ شروع کر سکتی۔ تو یہ دو چیزیں بھی غسل کو فرض اور واجب قرار دیتی ہیں۔ حالت حیض میں، حالت ماہواری میں اور نفاس میں بعض کاموں سے عورت کو دور رہنا چاہیے۔ اختصاراً ان کا بھی عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ ایسی عورت نماز اور روزہ بھی چھوڑ دے گی۔ نماز بالکل معاف ہے لیکن روزے کی دوسرے ایام میں وہ قضا دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عورتوں کی جہنم میں کثرت کا ذکر کیا، معروف حدیث ہے، تو وہاں عورتوں کی دینی کمی کا بھی ذکر کیا۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الیس اذا حاضت المرأۃ لم تصلی ولم تصم، کہ جب عورت حیض و نفاس کے ایام میں مبتلا ہوتی ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی۔ یہ دلیل ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ اور دوسری چیز، عورت جماع سے بھی دور ہے۔ قرآن کریم ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے ایام میں اپنی عورتوں سے دور رہیں۔ اور چوتھی چیز، اگر عمرے پر یا حج پر عورت گئی ہوئی ہے، حیض و نفاس کے ایام ہیں، باقی تمام کام کرے گی، حج کے اور عمرہ کے جتنے ارکان ہیں سب ادا کرے گی، لیکن بیت اللہ کا طواف عورت نہیں کرے گی جب تک یہ ایام ختم نہیں ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ایام میں مبتلا ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ہے حاضت عائشۃ فنسکت المناسک کلھا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ایام میں حیض کے دنوں میں مبتلا تھی، تمام کام کرتی رہی، غیر اللہ تطوفی
بالبیت ولا تصلی، بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا تھا، نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اور طواف بعد میں کیا تھا۔ تو ان کاموں کی چھٹی۔ اب اختصار کے ساتھ میں غسل کا طریقہ بھی اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، لمبی بحث ہو جائے گی۔ اختصار کے ساتھ غسل کا طریقہ جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا غسل کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، اور دوسری کئی ایک کتب احادیث میں موجود ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ غسل جنابت اور غسل جو فرض غسل ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جسم پر یا لباس پر گندگی وغیرہ لگی ہے اس کو دھوئے، اور اپنے ہاتھ صابن یا مٹی سے دھونے کے بعد وضو کریں، مکمل وضو کرتے چلیں۔ اب ایک ایک چیز نہیں بتاتے کہ وضو کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے، وضو مکمل کرتے چلے جائیں۔ کہاں تک؟ بازو دھونے تک۔ آگے بازو دھونے کے بعد سر کا مسح ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کا مسح نہیں کیا۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں، کیونکہ جب پورا جسم دھو لیا جاتا ہے تو مسح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بازو دونوں دھونے کے بعد 3 چلو پانی کے لے کر اپنے سر پہ ڈالے ہیں اور انہیں مسلا ہے، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا دیا، اور آخر میں اس جگہ سے تھوڑا سا دور ہو کر اپنے پاؤں دھو لیے۔ یہ اختصار کے ساتھ غسل کا طریقہ ہے۔ وضو مکمل کرتے جانا ہے بازو دھونے تک، اور مسح نہیں کرنا، بلکہ سر پر 3 چلو بہانے کے بعد، مسلنے کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانے کے بعد آخر میں اپنے پاؤں دھو لیں، آخر میں پاؤں دھو لیں۔ یہ غسل کو فرض کر دینے والی چیزوں کا تذکرہ کیا، اور غسل کا اختصاراً طریقہ بھی عرض کر دیا۔ اب کچھ اس کے متعلقات بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ حالت جنابت میں مرد ہو یا عورت، حالت حیض و نفاس میں عورتیں، یہ سب کے سب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، مسجد کو میں حلال قرار نہیں دیتا حائضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ایک صورت بن سکتی ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں لیٹا ہے، سویا ہوا ہے، اس کی مجبوری بن گئی ہے، وہ گزر کے چلا جا سکتا ہے، راستہ کوئی اور نہیں، جس طرح امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تذکرہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ انصار صحابہ کرام کے گھر اس طرح بنے ہوئے تھے کہ ان کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے ساتھ اٹیچ تھے، گھر سے نکلتے سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوتے، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ انہیں غسل کرنا ہوتا، غسل فرض ہوتا، اور گھر میں پانی بھی نہیں ہوتا تھا، تو ان کے لیے یہ پرابلم بنتا، مشکل بنتی۔ اللہ رب کریم نے انہیں بھی اجازت دی، فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اگر کوئی جنبی شخص مسجد سے گزرنے والا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں، راستہ یہی ہے، تو پھر وہ گزر کے جا سکتا ہے۔ لیکن مستقل آ کر بیٹھنا، آنا جانا بغیر کسی عذر شرعی کے مسجد کے اندر، ایسے لوگوں کا آنا ناجائز ہے، ایسے لوگوں کا آنا ناجائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنبی حالت میں کوئی بھی شخص، اور اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا چھونا، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن کریم کو چھونا نہیں چاہیے۔ لا یمس القرآن الا طاہر، موطا کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کو وہ شخص ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ علماء نے اس کا یہی معنی لکھا ہے کہ حدث اکبر سے بھی پاک ہو، حدث اصغر سے بھی بعض علماء نے لکھا ہے۔
کہ کوشش یہ کریں کہ باوضو ہوں۔ ہاں اگر باوضو نہیں تو تب بھی قرآن کریم کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن جنبی نہ ہو، حالت حیض و نفاس میں عورت نہ ہو، قرآن کریم کو ایسی صورت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اور دوسری صورت ہے اب قرآن کریم کو پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ تو اس کے لیے جو شخص جنبی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے بارے میں تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر قرآن و حدیث کی نصوص سے یہی بات لکھی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان یقرؤنا القرآن ما لم یکن جنبا، اللہ کے پیغمبر ہمیں ہر حالت میں قرآن کریم پڑھاتے رہتے۔ جب اللہ کے پیغمبر حالت جنبی میں ہوتے تو ہمیں قرآن کریم نہیں پڑھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حالت جنبی وہ مرد کے ساتھ ہو، جنبی ہونا، یا عورت کے ساتھ ہو، یہ عارضی حالت ہے، یہ عارضی حالت ہے۔ اس کا پیریڈ اور وقت لمبا نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ پانی ملے اسی وقت غسل کر لیں، پانی موجود نہیں ہے تیمم کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کا پیریڈ لمبا نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ناجائز اور ممنوع ہے۔ دوسری صورت، اگر کوئی عورت حالت ماہواری میں، مینسز کے ایام میں ہے یا نفاس کے ایام میں ہے، تو علماء کرام نے متفقہ طور پر اس کے بارے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائے، زبانی پڑھتی رہے۔ اس لیے کہ بعض عورتیں قرآن کریم کی حافظہ ہوتی ہیں، تو اس کا پیریڈ کچھ لمبا ہے، مدت لمبی ہوتی ہے، قرآن کریم کے بھول جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت دی کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر زبانی طور پر قرآن کریم کی اگر تلاوت کرنا چاہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اور قرآن کریم کے علاوہ بقیہ اذکار، دعائیں وغیرہ وہ ان صورتوں میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کی دلیل اختصار کے ساتھ وقت ہو چکا، حج والی حدیث بھی ہے کہ حج کے ایام میں بیت اللہ کے طواف کے علاوہ بقیہ سارے کام کرنے ہیں، تو ان سارے کاموں میں دعائیں ہیں، تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ دعائیں وغیرہ ہیں، تو یہ دعائیں وغیرہ اذکار ان حالتوں میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے پیغمبر اپنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر اور تسبیحات اور دعائیں پڑھتے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث کی تو بھی نشاندہی کر دوں، بڑی طویل حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، سامنے حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایک دوسری گلی میں داخل ہوئے اور فوراً چھپ گئے، سامنے نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کی محفل میں ملاقات ہوئی، نبی علیہ السلام کو بات یاد تھی، آپ نے فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ مجھے دیکھ کر کہاں چھپ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ عرض کرتے اللہ کے رسول انی کنت جنبا، میں جنبی حالت میں تھا، کریت ان نجالسک، میں نے ناپسند سمجھا کہ آپ کے ساتھ ملوں، ملاقات کروں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں غسل کر کے آیا ہوں، آپ کی محفل میں پہنچا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان المسلم لا ینجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اب ملتے تو سلام کرتے، سلام ایک دعا ہے، معلوم ہوا کہ دعا اذکار وغیرہ اس حالت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور نبی کائنات کی کتنی رحمت ہے، کتنی شفقت اور کتنی محبت ہے صحابہ کرام سے۔ اور ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوا ایک اور اہم مسئلہ، اس کی بھی وضاحت کر دوں، جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، وہ ایک بیماری جسے عربی میں استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ یعنی ماہواری اور نفاس کے خون کے علاوہ عام دنوں میں بھی عورتوں کو خون آتا رہتا ہے، اور اس کا رنگ تھوڑا سا مختلف ہے، عورتیں خود جانتی ہیں یہ ایک بیماری۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے اندر سے ایک رگ ٹوٹ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، جس سے یہ خون آتا رہتا ہے۔ اس کا حکم ایام ماہواری والا نہیں ہے، یہ حالت حلت ہے،
اس صورت میں عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 3-4 عورتوں کو یہ بیماری تھی، آپ کے پاس آئیں، سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا اقبلت الحیضہ، جب آپ کے ایام ماہواری آئیں فدعی الصلاۃ، نماز چھوڑ دیا کرو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب یہ دن چلے جائیں فاغتسلی وصلی، غسل کرو اور نماز کرو، نماز پڑھو۔ اب اس کی 2-3 صورتیں شریعت نے بتائی ہیں، وہ بھی عرض کر دیتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ ایک صورت یہ ہے جس عورت کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، جب اس کے یہ ایام مخصوصہ ماہواری کے مینسز کے ایام چلے جائیں، اس کے بعد بقیہ دنوں میں نماز پڑھنے کا اس کا طریقہ ایک حدیث میں یوں بیان ہوا ہے، توضأ لکل صلاۃ، اسے چاہیے کہ روزانہ 5 مرتبہ وہ غسل کرے، ہر نماز سے پہلے غسل کرے اور پھر وہ نماز پڑھے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے الگ سے غسل کرے اور صبح کی نماز پڑھے، اور پھر ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے عصر کی نماز کا جب وقت ہونے والا ہوتا ہے اس وقت غسل کرے، عصر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے اور اس کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ لے، اور بالکل اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز ان کو جمع کرے، یعنی روزانہ کے 3 غسل ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ بھی ہے۔ اور ایک طریقہ آخری جو سب سے کمزور ہے وہ یہ ہے، اگر کسی کے لیے مجبوری ہے، وہ روزانہ کا غسل نہیں کر سکتی، کوئی بیماری ہے وغیرہ برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ ایک غسل کر لیں ہر نماز کے ساتھ اگر کرنا چاہیں، زیادہ افضل ہے۔ یہ ایک بیماری ہے تو اس صورت میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے، یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اللہ رب کریم اس کی فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔